کیا حکم ہے بھائی؟ آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ گڈ ہے سر۔ سر میرا ایک ابھی اس وقت تو ٹائم بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کے میں سر میں نے کئی سیشنز دیکھ چکا ہوں، اور سوال میرا سر یہ ہے کہ بہت سے سیشن یہ پوائنٹ ذکر بھی ہوا ہے کہ جو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ 7 حروف پہ نازل ہوئی۔ تو ان 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے نالج کے لیے، اپنے انفارمیشن کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ان 7 حروف سے کیا مراد ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے اس ڈیبیٹس دیکھے ہیں آپ کی لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس آرگیو کرتے ہیں آپ سے کہ اس سے مراد لہجے ہیں۔ تو کیا اس سے مراد 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس میں کنٹینٹ شامل ہے، جو ایکسٹرا کنٹینٹ تھا قرآن کا جو ہم تک نہیں پہنچ سکا، کیا اس سے یہ مراد ہے؟ یہ ذرا آپ مجھے کائنڈلی ڈیٹیل میں بتا دیں۔ ڈیٹیل میں تو میں تک گیا ہوں بھائی، ڈیٹیل سے بات کرنا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ چلیں جس حد بہرحال تک یہ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا ہاں جی۔ ہاں تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیکن یہ 7 احرف سے وہ مراد نہیں ہے۔ 7 احرف جو بخاری مسلم وغیرہ میں روایت کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہت ایک طویل بحث ہے کہ اس سے کیا مراد۔ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تھا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں، تو ان لوگوں نے اعتراف کیا تھا کہ قرآن مجید میں نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں نقصان وہ تو بہت ان کی روایت بہت زیادہ، اور کیونکہ وہاں پہ بہت سارے صحابہ تھے جو انہوں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آیتیں سنی تھیں، تو ان کے لیے جسٹیفائی کرنا کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ تو جو آپ سنتے آ رہے ہیں اس سے تو مختلف ہے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا، صحابہ کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ حدیث بنا دی کہ قرآن تو کہ مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی، مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی ہیں، کہ اس میں سے کسی بھی لفظ کو پکڑو تم پڑھو تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو وہ اور لفظ تھے، کوئی وہ بھی یہ بھی لفظ ہے وہ بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے روایت یہی ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ میں قرآن کے 7 حروف پہ نازل ہوئے، اس نے کذب اعداء اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم صرف ایک حرف پہ، ایک یہ لفظ پہ نازل ہوئی ہے، مختلف الفاظ پہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اصل اس کی وجہ یہ ہے، اب مخالفین کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ 7 احرف کے کیا معنی ہیں، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، کیا اس سے مراد لہجات عرب ہیں؟ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ لہجات عرب ہے، اس کے برعکس دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد لہجات عرب نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہیں پھر؟ حلال حرام مثلا، بشارت انذار، یہ چیزیں ہیں، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ جو روایات بخاری مسلم سے پتہ چل جاتا ہے وہی ہے کہ الفاظ میں اختلاف، الفاظ میں اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ یہ جماعت عمریہ کے نزدیک اس چیز کو ثابت کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کے روایات کے روح سے قرآن کے ایک حرف دوسرے حرف سے کس بات میں اختلاف رکھتا تھا؟ لہجوں کی بات نہیں ہے، الفاظ کا۔ یہ ایک جو ہے الفاظ مختلف ہیں، دوسرے کے الفاظ مختلف ہیں، اور یہ لہجے والی بات نہیں ہے۔
اب میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور میں کوئی حوالہ آپ کو ابھی نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن یہ عقیدہ باطل ہے، عقیدہ یہ باطل ہے، اور یہ حرف صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مختلف الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان مخالفین کے نزدیک جب یہ قرآن جمع کر رہے تھے نا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں، تو یہ اب عمر لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قرآن کے تو 7 مختلف الفاظ ہیں، تم جس طرح مرضی پڑھو، اور اس طرح قرآن کو چینج بھی کرو تو کوئی بات نہیں، بس تم رحمت کو عذاب نہ بناؤ۔ یہ مختلف ان کے کتب میں موجود ہے کہ رحمت کو عذاب نہ بناؤ، یعنی اگر اس کے علاوہ مثلا معنی کو بالکل 180 درجہ چینج نہ کرو تو قرآن کے الفاظ بدل لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج۔ یہ اس کی روایات ان کے کتب میں کثرت کے ساتھ موجود، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں اس طرح کہتے تھے ابو بکر عمر؟ یہ میں آپ کو جو خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جو میرے ناقص علم میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک تو ہے وہ آیات جو امامت کے متعلق ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، یا ترتیب قرآن کی جیسے معانی بدلتے ہیں، وہ ان لوگوں نے اس کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ آیات وغیرہ جو ان کے مذمت میں جو آیات تھیں، جو ان کے کفر پہ تھیں، جو شدید تھی، وہ اس قسم کے آیات کو ان لوگوں نے اس کو ہٹا دیا۔ تو اگر لوگ پوچھے کہ کہاں گئی وہ آیات، ہاں اس کے لیے قرآن کے تو 7 مختلف وجوہات ہیں، جو بھی پڑھو ٹھیک نا، جو بھی پڑھو یہ پڑھو، ختم بات۔ تو یہ لوگوں کو ایک طرح سے دھوکہ دینا، ان کو ٹوپی پہنانا اور ان کو بیوقوف بنانے والی بات۔ وَإِلَّا اگر آپ ان کے کتب میں جائیں کہ 7 احرف کے کیا معنی ہیں، اس کا معنی کو ان کو نہیں معلوم، ان کے کتب میں لہجات عرب بولیں وہ باطل بات ہے، جو 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 جس بات کی وہ اعتراف نہیں کرتے، اور وہ معنی ان کے کتب میں آسانی کے ساتھ قابل اس بات ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے الفاظ میں، یہ اس بات کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ پڑھیے 7 احرف کی جو احادیث ہیں بخاری مسلم میں، وہ اس بات کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان احادیث کا مطلب یہی ہے، لیکن یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہیں۔ تو تو قرآن مجید کے یہ الفاظ ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ تو اس وقت اس زمانے میں جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس خلیفہ خلافت کے لیے، دربار کے لیے، حکومت کے لیے، اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن تو تین ہی صحابہ کے پاس، انہوں نے جو جمع کیا اپنی محنتوں سے ادھر ادھر سے جمع کی، اور ناقص جمع کی، کچھ انہوں نے حذف کیا، ٹھیک ہے؟ تو اور دوسرے صحابہ ان کی شدید اختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ مختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے۔ تو جو عام مسلمان تھے بھائی، وہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی بات سنی، ابی ابن کعب کی سنی، تو انہوں نے ان کے ذہن میں بھی سوالات آتے تو ان کو بیوقوف بنانے کے، ان کو جیسے ابھی ہمارے دور میں سیاست دان جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ اس طرح سے ایک طرح سے اس طرح طریقہ کار۔ ملاحظہ ایک میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، تالیف الکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 630 میں، پہلے ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، فرمایا کہ قرآن واحد ہے، واحد اللہ واحد کے نزدیک سے آیا، ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن مجید خود فرماتا ہے اگر قرآن اللہ کی منزل کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اچھا،
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئے. كذبوا اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، یہ حرف واحد پر واحد کے پاس سے آیا ہے. السلام تھینک یو علیکم، بات کریں جناب. ہلو جناب. السلام علیکم. جی علیکم السلام السلام. صاحب. جی سر. حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک بندے نے مناظرہ کیا تھا پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے اہل سنت سے. تو بیسیکلی میں یورپ سے ہوں، یورپ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کیا نام تھا مناظرے وہ کا؟ اہل سنت سے تھے، ان کا نام سفیر الحسینی صاحب تھا. وہ 2 ہفتے نہیں تھا، بہت پہلے تھا. جی، تو میں آپ کو انہی کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ سے امامت منصوص من اللہ پہ کافی ایک ہاں لمبی ہاں چوڑی بحث کی تھی، جی اور جی آپ جی. سے پروف مانگے تھے کہ ہاں ہاں امامت منصوص من اللہ کو اگر اہل سنت تحقیق کرنے والے یا تحقیق کے بغیر جو عام لوگ ہیں وہ مانتے ہیں جی کافر جی ہیں یا مسلم سمجھ ہیں، گیا یہ سمجھ وہ گیا. اس نے بڑی آپ سے ایک بحث کی تھی. ہاں ہاں تو میں آپ سے ان کی ایک جو ہے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کس قسم کی آ کے باتیں کرتے ہیں، آپ سے آ کے پروف مانگتے ہیں امامت منصوص من اللہ کی. تو حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پروف مانگیں. تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں مولا علی علیہ السلام کو حق کا امام مانتا ہوں، جمل و صفین میں جو ہے وہ ان کو حق پہ مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قاتلین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتا ہے، ان کو رشد و ہدایت پہ مانتا ہے. تو اس نے وہی کام جو ہے ہمارے ساتھ دہرایا. ہم مولا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یعنی حیدر کرار ہیں، اور میرے ساتھ ایک بھائی ہیں امان سے، مسقط سے. تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ پیسے مال کھایا ہے، پیسے لوٹے ہیں یورپ میں بلانے کے لیے. ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آڈینس آپ کو سن رہی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا پھر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، آپ نے اس کو کافی وقت دیا کہ امام منصوص اللہ پہ آپ کے ساتھ بات کرے. آپ آپ کی نے غلطی ہے نا، ایک شخص کو نہیں جانتے کیوں اس کو پیسہ کیوں دیا بھائی؟ اگر نہیں جی جانتے اس کو. بالکل یہ غلطی ہے، لیکن اسی غلطی کو ہم جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے. اور اگر مستقبل میں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کم از کم آپ کے پاس یہ بات ہو، وہ آپ کر سکیں کہ بھائی بھائی اس تم کا کس ذکر منہ سے کرنے بات کر رہے ہو میرے ساتھ. میں اس سے ذکر کروں تو فائدہ ہی نہیں. ہو کہے گا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا، تو نہیں کہے گا کہ میں نے پیسہ نہیں، دیا. ہمارے پاس پروف ہے سر، ہمارے پاس پروف ہے. ٹھیک 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 ہے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خود نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا دفاع پیش کریں، تو مجھے اس کا نہیں بالکل معلوم. وہ ہاں جی. خدا ان کی لیکن ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے بھائی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دو سوال بھی ہیں. کیا ٹائم ہے اس وقت تھوڑا سا؟ ایک سوال کرو، ایک سوال، زیادہ نہیں. ٹھیک، سوال ایک ہی ہے. تو سوال یہ ہے حسن اللہ یاری صاحب، جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ مولا علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا، غصب کیا لوگوں نے ان کا حق خلافت پہ. تو کیا ہوتا کہ اگر یہ مولا علیہ السلام کو ان کا حق مل جاتا، اسلام کا نقشہ کیا اس وقت ہوتا، قرآن میں محفوظ رہ جاتا، طرح کی آج حکومت جو ہے آفات میں جکڑی ہوئی ہے، اس کا کیا صحیح. نقشہ؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت مہربانی. اس کا جواب سلمان کے کلام سے ہے. سلمان نے جب فرمایا کہ جب ابو بکر خلیفہ بنا تو سلمان نے وہاں پر خطبہ دیا. سلمان فارسی نے مسجد میں وہاں پہ احتجاج کیا، انہوں نے استدلال کیا. میں اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے.
اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق نہیں چھینا جاتا اور صحابہ ان کی اتباع کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلی بات ہے کہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوتے، مختلف فرقے نہ بنتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سب ہدایت کے راستے پہ ہوتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام حتماً پوری دنیا کو اسلام کے پرچم کے نیچے، اور وہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، کسی قسم کا تفرق نہیں ہے، کسی قسم کی ضلالت نہیں ہے، وہ سب اس کے اندر لاتے ہیں، اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی بشر کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، دنیائی علم ہو یا اخروی علم ہو، وہ اس کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ آپ بشر کو ابھی جو ہے مثلا پچھلے 150-200 سال میں ٹیکنالوجی کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے لوگ، کون سے پوچھتے ہیں؟ جبرائیل ان کے پاس آتا ہے، سائنٹسٹ اپنے مشکل ترین سوالات ان سے کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے مشکل ترین حل کیا ہیں وہ بتا دیتے لوگوں کو اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی ہدایت سے وہ بتا دیتے، تو بشر ابھی آپ سوچیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی جاتی، تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی کہ وہ سب تربیت کرتے ہیں، وہ علم جس میں کسی قسم کا جہل نہیں، دنیائی علم بھی اخروی علم بھی، یعنی دنیا جنت بن جاتی، دنیا بالکل جنت بن جاتی۔ اچھا، سلمان نے مجھے مل جائے حدیث مل جائے، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک منٹ مجھے مل جائے وہ میں بھی اب کتاب دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ کتاب الاحتجاج طبرسی رحمہ اللہ ہے، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا قوم اسوا میں چھپی ہے یہ کتاب۔ یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے، احتجاج و اثنی عشر۔ احتجاج بولتے ہیں استدلال کو، عربی زبان میں احتجاج کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ احتجاج سمجھتے ہیں نا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے۔ احتجاج کا مطلب ہے استدلال، بیان کرنا، اتمام حجت کرنا، 12 صحابیوں کا اتمام حجت کرنا جنہوں نے ابو بکر کی خلافت سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان میں سے ایک سلمان ہے، سلمان نے خطبہ دیا تھا، کہا تھا یا ابا بکر الی من تسند امرک اذا نزل بک ما لا تعرفه والی من تفرغ اذا سئلت عما لا تعلمه۔ اے ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے، خلافت کا ادعا کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، ثقیفہ بنی ساعدہ کے فوراً بعد جن لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے، انہوں نے مسجد میں آ کر انہوں نے استدلال کیا تھا۔ ان میں سے ایک سلمان تھے، سب کے سامنے سلمان نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اگر تجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا تو جواب نہیں جانتا، کوئی تجھ سے ایسا سوال کرے جس کا تو جواب نہیں جانتا، تو کس کی طرف رجوع کرو گے؟ وہ بھلے ومن عذرك في التقدم على من هو اعلم منك واقرب الى رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ واعلم بتاویل کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ۔ تیرے پاس کیا عذر ہے اس شخص پہ تم مقدم ہوئے ہو جو تجھ سے عالم ہے، تجھ سے بہتر دین کو جانتا ہے، اور تجھ سے اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بھلی
ومن قدمه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی واوصاکم به عند وفاتہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے مقدم فرمایا اور جس کی امامت کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہاں گیا، ایک فرقہ ہے یہاں پر سلمان کا، یہ شاید وہ ابو ذر کا ہے. بہرحال وہ جملہ یہ ہے، ایک صحابی کا جملہ ہے میں کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو نہ توڑو اور اس شخص کی اطاعت کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر امام بنایا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھلے آسمان اور زمین سے تم پہ برکات نازل ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی. اور اس طرح کے الفاظ ان کے تھے. ابھی وہ الفاظ مجھے نہیں مل رہے، میں ابھی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کی اطاعت کرتے آسمان کے پرندے اور سمندر میں جو مچھلی ہیں وہ آپ کی اطاعت کریں گے اگر ان کی آپ بات مان لو. تو بہت بڑی سعادات کا وہ وعدہ دے رہے تھے، لیکن میں ابھی مجھے وہ صفحہ نہیں مل رہا. بہرحال میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، جواب مل گیا. آپ سلام علیکم، بات کرو جناب، بات کریں جناب. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں ندیم بات کر رہا ہوں ملتان سے، محمد ندیم. بھلے جی ندیم بھائی، کیا حکم ہے؟ اللہ یاری صاحب، ایک دو سوالات ہیں ذہن میں ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال، زیادہ نہیں، صرف ایک سوال. ایک سوال. اللہ یاری صاحب، یہ حدیث کرتاس ہے یا کرتاس ہے، اس کے متعلق سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قلم دوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی اور بقول اہل تشریف بھائیوں کے کہ انہوں نے نہیں دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا علی رضی علیہ السلام دے دیتے یا کوئی اور ابن عباس وہ دے دیتے. وہی سوال. اچھا چلیں، اعتراض یہ نہیں ہے، دیکھیں اعتراض یہ ہماری یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، کاغذ کسی نے نہیں لایا. صحابہ نے گالی دی آگے سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے اچھا گالی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ابھی میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں بخاری سے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا. اس طرح نہیں تھا قلم کاغذ نہیں تھا. صحابہ تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے، تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے. میں آپ کو خدمت میں پیش کروں حدیث جو ہے. شیعوں کا یہ اعتراض نہیں کہ کسی نے کاغذ قلم نہیں لایا بھائی، کاغذ قلم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث نہیں لکھ لینے کے لیے یہ اعتراض نہیں ہے. وہ لکھتے بھی تو نہیں مانتے نا صحابہ، مشکل یہ ہے. اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار حیات تراث العربی، دار حیات تراث العربی، بیروت لبنان، 1422 2001 میں کتاب چھپی ہے. باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور ان کی وفات. صفحہ نمبر 781 میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 781 میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 4432 یہ ہے، دیکھیں. ابن عباس روایت کرتے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضرہ یعنی ان کی وفات کا وقت آیا، وہ فی البیت رجال، گھر میں کچھ لوگ تھے، مرد تھے،
فقال هلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، انہوں نے فرمایا کہ آ جاؤ میں آپ کے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فقال بعضهم، اس میں سے ایک شخص نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے، اور آپ کے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کافی ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا، وہاں پر جو گھر میں جو لوگ تھے، کمرے میں تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نزاع کیا اور آپس میں مخاصمہ کیا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده، ان میں سے کچھ کیا کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ لے کے قریب کر دو، نزدیک لا دو. قربوا یعنی قریب کر دو، قربوا نزدیک کر دو تاکہ وہ آپ کے لیے ایسی وصیت نامہ لکھ دے کہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا، دیوات تھا، جو بھی لکھنے کی چیزیں تھیں اس کو کہہ قریب کر دو، لکھنے دو. اور دوسرے کہہ رہے تھے ومنہم یقول غیر ذلک، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، کہ ان کے عقل چلی گئی ہے اور کہ کتاب اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے قلم کاغذ نہیں تھا وہاں پر. امیر المؤمنین علیہ السلام لے کے آتے ہیں، یہ صحیح دلالت کرتا ہے قلم کاغذ وہاں پر ہے. صحابہ کا ایک ادعا ہے کہ بالکل کفر پہ وہ مصر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، حالانکہ سب مسلمانوں کا اجماع یہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی، اور قرآن ان کے پاس تھا بھی نہیں، یہ قرآن جمع بھی نہیں تھا اس وقت. اور یہ بات سے بھائی اسی لیے کہ وہ ہم ان کو لکھنے نہیں دینا، ہم نے لکھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جملہ کہنا کہ غلبہ الوجع، کہ ان کی عقل جو ہے ان کی درد کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی ہے، وہ ایسی بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ان کی وہ نزاع بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ جھگڑے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ لکھنے نہیں دینے دیں گے، یہ نہیں لکھنے دیں گے. اور وہاں پہ اگر مزید کچھ بات ہو جائے وہاں پر یہاں پہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ امامت کا ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، یہ درد مشیوں کا یہ قلم کاغذ نہیں تھا، نہیں، قلم کاغذ ہے، قلم کاغذ ہے. صحابہ جو ہیں وہاں پہ عرض کریں کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بالکل بکواس جملے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کی کتاب کی ضرورت نہیں، ان کی عقل چلی گئی ہے. اور وہاں پہ جھگڑا کرنا، درد یہ ہے شیعوں کا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا اللہ یاری صاحب، قرآن مجید سورہ مائدہ المائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فلما بلغت رسالتہ. ہاں جی، یہ کہاں وہ بات جائے گی کہ جناب جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر آپ نے نہیں پہنچا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر یہ اتنی ضروری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا کیوں نہیں دی؟ تو میرے بھائی جب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیت ایک خاص مقام پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کا مقام کہاں ہے؟ وہ غدیر خم ہے. تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم الرازی، ابن ابی حاتم الرازی جن کی یہ حدیث وہ خود کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، مجلد نمبر 1، چاپ مکۃ المکرمہ، یہاں پر صفحہ نمبر 1172 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. فرمایا کہ نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا نزول خاص غدیر خم میں علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہے، ان کے شان میں ہے، غدیر خم میں. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مطلق ہے کہ ہر جگہ پہ بھی وہ تبلیغ کریں، تو اس کے لیے وہ ان کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب وہ اپنے حالات سے بخوبی خود وہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کا تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ ان کی تبلیغ کرنے سے زیادہ مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے،
تو وہ اگر تبلیغ نہ کریں تو وہ خود اپنے احکام کو بہتر جانتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایک منٹ پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ لولا ان قومك قریب العہد بالکفر لنقضت الكعبہ وجعلت لها بابین. ایک منٹ میں اس کو نکال دوں آپ کے لیے کہ ایک حدیث مجھے مل نہیں رہی کہ اگر عرب لوگ مسلمان میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت کر سکتے تو میں کعبہ کو ختم کر دیتا, کعبہ کو میں توڑ دیتا اور نیا کعبہ بنا دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا اس کے, ٹھیک ہے نا. تو ہاں اس طرح لیکن لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے, لوگ اس بات کو برداشت, مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری شابدار احیاء التراث العربی, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 126 126 بلے 126 حدیث نمبر 126 قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ لولا قومك حدیث احدهم بالکفر لنقضت الكعبہ فجعلت لها بابین. اگر یا عائشہ اگر لوگ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں, میری بات کی برداشت کر سکتے ہیں, یہ حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے, ابھی نئے مسلمان ہوئے, تو میں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بناتا اور اس کے 2 دروازے بناتا. تو ابھی آپ کی جو بات ہے نا کہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لکھنا چاہتے تھے وہ نہایت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ ایسی کتاب لکھوں گا, ایسا وصیت نامہ لکھوں گا کہ اس میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس میں یہ اہم تو ہے, یہ اہم بات ہے کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ایسی چیز لکھیں گے کہ اس کے بعد امت میں اختلاف نہ ہوگا, گمراہی نہ ہوگی, کسی قسم کی بدعت نہیں ہوگی, اور یہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے مسئلہ امامت کے, کہ اپنے بعد جانشین تعین کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سب اختلافات, سب گمراہیوں کا جڑ جو ہے کیا ہے, وہ امامت پہ اختلاف کی وجہ ہے. تو وہ امام تعین کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ان کے صحابہ جو ہیں ان کی حیات میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ان کی عقل چلی گئی ہے. غلب علیہ الوجع, یہ ان کی جو عقل ہے بیماری کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اٹھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ جب کہہ رہے ہیں صحابہ اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ لکھ بھی دیتے تو اس سے مزید نزاع بڑھ جاتا, اسی وقت جنگ شروع ہو جاتی وہاں پر. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں نہیں لکھایا, لیکن بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا دیا. اسی رات کو جب صحابہ چلے گئے, امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے, تو انہوں نے وہاں پہ اپنی وصیت لکھا دی. سلمان, ابو ذر, مقداد کو انہوں نے شاہد بھی بنایا. ان کے سب کے حضور میں بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جو ہے وصیت نامہ لکھا دی. جی ہاں. اچھا اللہ یاری صاحب جی, میں قرآن مجید سورہ مزمل کی آیت ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تم بتاؤ نا, تو آپ بتائیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں بزرگ بھائی, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ میں اگر ایسی خط لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ کوئی اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے, غلط تو نہیں بولتے. میری عرض سنیں, آپ مجھے بتائیں صحابہ کو ان کو لکھنے دینا چاہیے تھا یا نہیں لکھنے دینا چاہیے تھا؟ میری عرض تو سنیں نا, میری عرض تو سنیں. اور جن صحابہ نے کہا کہ قرآن ہمارے پاس ہے, قرآن کافی ہے, کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں قرآن کافی ہے؟ بتاؤ. نہیں, قرآن کے ساتھ فرمودات بھی ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ولایت لکھ کر دینا چاہتے تھے یا امامت لکھ کر دینا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھ کے دی؟ تو اس لیے کہ اگر اس کے لکھنے سے وہاں ان کی مجلس کوئی سنتا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لکھنا کیا چاہتے تھے, امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت. اب جب صحابہ نہیں لکھنا دیتے, اب وہاں پہ جھگڑا کرنے کے لیے حاضر ہیں
ابھی وہ لکھنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جھگڑا کیا ہے آپس میں. اگر وہ مزید اصرار کریں وہ جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے، جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا مزید، اور وہاں پہ قتال شروع ہوتا ہے وہاں پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ان کی زندگی میں قتال شروع، اور کچھ لوگ ان کی زندگی ہی میں ان کی رسالت کا انکار کر دیں، ان کی عصمت کا انکار کر دیں کہ بھئی نبی پاگل ہوئے تھے، یا کوئی اور دین میں ارتداد شروع کر دیں. وہ نہیں چاہتے اس بات کو، اور اس کو جب صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کس کے لیے لکھا دیں. اور پھر اس کے لکھنے میں اور نہ لکھانے میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ عاقل کے لیے آج بھی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے لکھنے نہیں دیا، ان میں عمر سب سے آگے تھا. جن لوگوں نے لکھنے نہیں دیا ہے وہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ ایسی باتیں. اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اختلاف کیا، ان کے حکم کو نہیں مانا. حالان کہ قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب آپ کے سامنے بالکل تسلیم نہ ہو، آپ کے ہر حکم کی اطاعت نہ کریں. تو واضح ہے کہ ایسے لوگ تو دین سے خارج ہیں. یہ تو امامت تو ان کی دور کی بات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فعل تھا اس میں بڑا حکمت ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں، کہ اس وقت لکھنے یا نکالنے سے اس مجلس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جن لوگوں نے اختلاف کا اظہار کیا ہے ان لوگوں نے اپنے دین سے خروج کا، انہوں نے اس پہ سند پہ مہر لگایا ہے. اللہ جاری صاحب، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ ترجمہ کرو، مجھے تو ترجمہ آتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. آپ مجھے بتاؤ نا، آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اور ایسے وصیت نامہ لکھ دوں کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا، صحابہ نے ان کے وضو ان کے بات کو، بعض صحابہ نے، سب نے نہیں، صحابہ کا ایک خاص ٹولہ تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی عقل چلی گئی ہے، نستجیر باللہ، یا ایسے یہ غلط سیدھی بات ہے، قرآن تو کافی ہے، اور ان کو لکھنے نہیں دیا ہے. ہاں، لکھنے نہیں دیا، اور وہاں پہ جھگڑا کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، دفع کیا ان لوگوں سے. تم مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ کہتے ہیں اگر ضروری ہوتی تو وہ لکھ دیتے حتمن. تو آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے مسئلہ کو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا لکھ دوں گا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کا لکھنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ امت کو گمراہی سے بچانا. ہاں، اگر امامت کا ہی لکھ کر دینا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تو بقول آپ کے وہ پہلے اعلان کر چکے ہیں غدیر خم میں، پھر ضرورت کیا تھی لکھنے کی؟ ضرورت یہ ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ للمؤمنین. رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز واجب ہے، اس کو کتنے دفعہ تکرار کیا، اللہ نے کتنی دفعہ تکرار کیا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ تکرار کرو، یاد دلاؤ کہ اس کی باعث مزید اتمام حجت کے لیے. غدیر خم میں وہاں پہ 2 مہینے پہلے خطبہ دی ہے، اب مزید لکھنا چاہتے ہیں اس میں، اور یہ بھی بالکل ویسی بات کو لکھنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے بعد امت گمراہ نہ ہوگی. وہ کون سے حدیث ثقل ہے؟ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے. وہ اسی بات کو لکھنا چاہتے تھے جو ان کے نزدیک اگر اس بات کی اتباع کیا جائے کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا، اور وہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے. حدیث ثقلین ہے، امامت اہل بیت علیہ السلام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت بہت ہے. قرآن مجید میں، اسلام میں کتنی تکرار ہے، ٹھیک ہے نا، تکرار بہت زیادہ ہے. ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکرار تاکید میں گزرا ہے. مزید اتمام حجت، مزید بیان.